قتل کب حلال ہے کب حرام ہے، اس میں اسلام نے خود احکام دیے ہیں. ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے لہذا ہم کیا کر دیں گے، جان سے مار دیں گے. اس خون کو بہانے کی نہ باپ کو اجازت نہ بھائی کو اجازت، کیونکہ سوشل میڈیا بہت کامن ہو گیا ہے. گاؤں گاؤں میں، گھروں گھروں میں فیس بک، یوٹیوب، موبائل فون، اینڈرائڈ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے، مرد اور عورت کے رابطے اب وہ نہیں رہے کہ کسی گاؤں میں کوئی لڑکی تھی تو وہ گاؤں کی چار دیواری کے اندر ہی ہے، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے موبائل پہ. گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں، کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے، لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزارہا زیادہ برا کام ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی فقہ میں کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے یہ. غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں، ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے، بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں، وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی. وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے، وہاں غیرت نہیں آئی. اس کے پاس فیس بک ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے، 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے، وہاں غیرت بولو نہیں آئی. وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے، غیرت. دوسری بات، جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی اس کی شادی کر دو اس ٹائم پہ. پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بھی غیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں، یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا، یہ بھی غیرتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی. ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے، اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں، جان سے مار دیں گے مجھے. تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو، تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو، لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر، اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے. لڑکی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولیں کہیں اور. ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں، صحیح حدیث ہیں. ہمارے نبی تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی، ایک نوعمر بچی تھی، اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ یہ بولا کیوں اس نے؟ یہ اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا اس نے؟ نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے تانے دیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو، اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو. بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں، اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے، اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بچی تو نہیں، یعنی ان کی بیوی تھی نا، نوعمر تھی، مجھے وہ مل چکی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی. تو ایک یہ والی غیرت ہے، ایک ہماری اپنی غیرت ہے. تو آپ بتاؤ کون سی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو یہاں اس کے یہاں پسٹل رکھ دیں. اس کی غیرت یہ کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں. ہاں اگر غیر کفو ہے، اس کے لحاظ سے بہت کم تر ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی ہیروئنچی ہے، پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے، کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی. ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے. دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. غیر کفو کا مطلب وہ جو اس کے ہم پلہ نہ، اس سے کمتر بھی نہیں کر سکتی. لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے. کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے. یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے، چاہے وہ غیر خاندان ہو، وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہے، وہ کورٹ میرج ہو رہی ہے، باہر نکلتے ہی کیا کر دیا؟ دونوں کو گولی مار دی. اور اکثر اس طرح کے خاندانوں میں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، مرد جو مرضی عیاشی کرتا پھرے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے، تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو، آپ اس رشتے کو توڑو. اسلام کہتا ہے اس کو کس میں بدلو؟ حلال میں. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، آپ عزت سے آؤ، بات کرو. اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت، پھر قتل کی اجازت، قتل پھر بھی نہیں بنتا.
चित्रौल लगाओ उसको, आप पकड़ो उसको। मेरा मकसद ये है कि हलाल और हराम में फ़र्क करें और हराम की इतनी सज़ा दें जितनी बनती है, उस सज़ा में हद से तजावुज़ की कोशिश ना करें। एक आदमी चोरी करता है, इस्लाम हुकूमत को कहता है इसका हाथ काटो, वो भी आम आदमी को इजाज़त नहीं है। लेकिन एक आदमी ने चोरी की, आपने उनके सर कलम करना शुरू कर दिए गैरत के नाम पे कि मैं चोर के वजूद को मुआशरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो भाई ये गैरत हद से बड़ी हुई है। चोर को गर्दन उड़ाने की इजाज़त नहीं है चोर की। एक आदमी जिना करता है, 4 गवाहों से साबित हो गया जिना किया है, तो इस्लाम ये कहता है कि गवर्नमेंट के जिम्मे है कि जब 4 गवाहों से साबित हो जाए, अगर ये शादीशुदा है तो इसको रजम किया जाए, कंवारा है तो इसको 100 कोड़े चौक पे लगाए जाएं। लेकिन आपने देखा किसी शख्स को जिना किया, उसने आपने पकड़ के उसका सर कलम कर दिया। अब उलमा आपसे पूछ रहे हैं भाई ये किस बेस पे तुमने सर कलम, उसने आपने कहा मैं मुआशरे से जिना को खत्म करना चाहता हूं। तो भाई मुआशरे से जिना को खत्म करने के लिए आप कुरान से आगे कैसे निकल रहे हो? कुरान कह रहे हैं 100 कोड़े बनते हैं, वो भी आप नहीं बल्कि गवर्नमेंट। आप इतना कर सकते हैं कि आपकी औलाद ने ये काम किया तो थप्पड़ लगाएं उसको, आप चित्रौल लगाएं आप उसको, जो आपके मातहत हैं उनकी तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए। आपने क्या कर दिया? आपने अपने बेटे को देखा कहीं, कमारे बेटे को, खुदा ना खास्ता किसी बुराई में, आपने पकड़ के उसकी गर्दन उड़ा दी या उसकी गोली से उसकी भेजा बाहर निकाल दिया। अब लोग आपसे पूछ रहे हैं भाई तूने अपने बेटे को क्यों कत्ल किया? आपने कहा ये जिना कर रहा था। तो उलमा कहेंगे ना उसने जिना करके जुर्म किया, तुमने इंसानी जान को कत्ल करके उससे बड़ा जुर्म किया, क्योंकि कत्ल तो जिना से भी बढ़कर है। कत्ल के बारे में तो कुरान कहता है वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो किसी मुसलमान को जानकर कत्ल करेगा उसकी सजा क्या है? जहन्नम की आग है, उस पर अल्लाह का गजब होगा, उस पर अल्लाह की लानत होगी और हमेशा उस जहन्नम में चलता रहेगा वो। इतना बड़ा जुर्म। तो याद रखो, जो बाप अपनी बेटी को गैरत के नाम पे निकाह की वजह से कत्ल करेगा कि मेरी मर्जी के बगैर उसने शादी क्यों की, इस कत्ल पे बाप के लिए वही सजा है जो सजा अल्लाह ने आम कातिलों के लिए रखी है, बल्कि बाप को सजा दुगनी मिलेगी, इसलिए कि बाप बेटी का मुहाफिज होता है, बेटी का कातिल नहीं होता। भाई बहनों के मुहाफिज होते हैं, बेटी बहनों के कातिल नहीं होते।